اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم انشاءاللہ آخری دو آیات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی یا ایھا الذین آمنوا کی ترکیب سے تو واقف ہیں آپ لوگ؟ جی اس میں جو یا ایھا ہے نا، یہ ہمارا حرف ندا کر لیجئے اس کو، اور الذین سے آپ واقف ہیں، اس میں موصولہ، اور آمنو جو ہے یہ فعل اور فاعل دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ پورا جو ہے نا ہمارا بن جائے گا منادہ، ٹھیک ہے نا، حرف ندا وہ ہو گیا اور منادہ ہو جائے گا یہ الذین آمنو۔ پھر ہے اتقو، اتقو ہمارا فعل امر ہے، اور اس کے بعد لفظ اللہ جو ہے وہ مفعول بن گیا اس کا، واو پھر عطف کا آ گیا، آمینو جو ہے یہ پھر فعل امر ہے، اور بی رسول ہی وہ متعلقہ فعل ہو جائے گا۔ اچھا جی یہ بتائیے اتقو کا لفظ ہم نے بنایا ہوا ہے، پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کا؟ چلے اچھی بات ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اور آمینو کا لفظ اسی سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کوئی ایسا نیا لفظ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اے وہ جو ایمان لائے، یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، ایک ہی رسول کی بات ہو رہی، تو یہاں پر مراد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا جی؟ یؤتیکم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ یؤتی میں آگے یا جو ہے وہ گر گیا ہے، اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجزوم ہوا ہے باوجہ۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے جی، کیوں مجزوم ہوگا یہ؟ اس سے پہلے کوئی جازم مضارع تو آیا نہیں ہے جی، باوجہ جواب امر، ٹھیک ہے، بالکل جواب امر کی وجہ سے یہ مجزوم ہے، اور کم جو ہے وہ اس کا مفعول اول ہو جائے گا، کفلین جو ہے یعنی کفلین یہ مفعول ثانی ہو جائے گا، اور مر رحمت ہی یہ اس کی صفت بن جائے گی کفلین کی، ٹھیک ہے، یہ ہم اس کو یہاں پہ موصوف بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ ہی۔ پھر واو عطف کا ہو گیا، یجعل یہ پھر مجزوم ہے باوجہ جواب امر، لکم جو ہے یہ متعلقہ فعل ہو جائے گا، نورن جو ہے یہ مفعول ہو جائے گا، اور نورن کی صفت ہے یہ تمشون بہی، اس کو ساتھ میں موصوف بنائے، پھر واو عطف آ گیا، یغفر جو ہے یہ ہمارا مجزوم ہو گیا پھر باوجہ جواب امر، اور لکم جو ہے یہ مفعول بصلہ ہے، لام کے صلے کے ساتھ یہ مفعول آ گیا۔ اب اس میں سب سے پہلے تو یوتی کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، یہ لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے، یہاں پہ آیا تھا، پچھلی آیت میں بھی آیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب یہ باب فعل میں مضارع مجزوم ہو گیا، اور صیغہ ہے پہلا ہی واحد مذکر غائب کا، ٹھیک ہے، یفعلو کے وزن پہ کیا بن جائے گا جی؟
یہ بنے گا یو تی یو. اب یہاں پر ایک تو قاعدہ یہ لگے گا، یا پیش والی ہے اس سے پیچھے زیر آ گیا، تو پہلے ہم اس کو کر دیں گے یو تی، اور اس کے بعد جب ہم اس کو کریں گے مجزوم، تو جب مجزوم کریں گے تو بیسیکلی کیا ہو جائے گا، یہ جو آخری یا ساکن ہے اس کے اوپر ایک اور ساکن لگائیں گے. جب ایک اور ساکن کے اوپر ایک اور ساکن آئے گا تو پھر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا اس طرح سے یؤتی. اچھا کم جو ہے پھر اس کا پہلا مفعول ہو گیا، پھر دو مفعول آتے ہیں اس کے ساتھ، کس کو دینا ہے اور کیا دینا ہے. یہ دونوں آگے پیچھے تو ہو سکتے ہیں لیکن دو چیزیں آئیں گی. تو تمہیں دے گا، کیا دے گا، کفلین. کفلین کا مادہ کیا ہوگا جی، کاف فا اور لام. باب نصر سے آتا ہے بطور فعل، کفالتن اس کا مصدر بنتا ہے، اور معنی ہوتے ہیں کسی کے نان و نفقے اور رکھوالی کا ذمہ دار ہونا یا ضامن ہونا. کفلن جو ہے اس سے لفظ بنتا ہے جو کہ اس میں ذات ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں نمبر ایک تو کبھی آتا ہے ضمانت کے معنی میں، اور زیادہ تر یہ آتا ہے حصے کے معنوں میں، حصہ. اور حصہ جو ہے وہ اچھے یا برے نتیجے میں حصہ. ٹھیک ہے جی بالکل. باب نصر میں یہ فعل لازم کے طور پر ہے. تو کفلن کا یہ جناب علی تسنیہ ہے. ٹھیک ہے، مثنی مذکر اور نصب کی حالت میں اور نکرہ. تو یہ اس طرح سے کفلین بن گیا. اب تک ترجمہ کچھ اس طرح ہو جائے گا، وہ دے گا اپنی رحمت میں سے تمہیں دو حصے، اور کیا ہوگا، یجل سے تو واقف ہی ہیں آپ لوگ، اس کی تفصیل میں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی مجزوم ہو گیا ہے اسی جواب امر کے وجہ سے، یعنی اصل میں یہ تھا یجعلو، تو یجعلو کے بجائے جب اس کو مجزوم کیا تو یہ ہو گیا یجعل. اچھا نورن جو ہے وہ اس کا یعنی وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے، کیا چیز، نورن ایک روشنی، اور اس روشنی کی صفت کیا ہے، یہ تمشون بھی. تمشون کا لفظ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، یہاں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیا مادہ ہے جی اس کا، میم شین اور یا. یہ باب ضربہ سے آتا ہے. یہ معنی ہوتے ہیں چلنا، بنیادی معنی ہیں. تو یہ مضارع میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تفعیلون، اب ضربہ میں تفعیلون کا اس کا وزن آئے گا، تو یہ کیا بن جائے گا، تم شی یو نا. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو حرف علت ایک ساتھ آ رہے ہیں. اس میں سے ہم مادے کے حرف علت کو گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا تم شیونا. لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آگے واو ہے، آگے واو ہے تو ہم زیر کو پیش میں بدل دیں گے، یہ بن جائے گا تم شونا. تم شونا بھی، تم چلو گے اس کے ساتھ. اور پھر کیا ہوگا، یغفر. یغفر بھی آپ جانتے ہی ہیں، غین فا اور را، باب ذرا بس ہی آتا ہے. یہ بھی معنی ہوتے ہیں بخش دینا، معاف کر دینا، ڈھانپ لینا، یہ سارے معنی اس کے ہوتے ہیں. تو یہ بھی مضارع کا واحد مذکر غائب ہے، یفعیلو کے وزن پہ بنے گا یو فیرو، اور مجزوم کر دیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا یو پھر. اور لکم جو ہے وہ اس کا مفعول ہے جو لام کے صلے کے ساتھ ہی آتا ہے.
اللہ غفور الرحیم، یہ جو واو ہے یہ استناف ہو جائے گا، اللہ جو ہے یہ مبتدا ہو جائے گا یہاں پہ، اور غفور الرحیم یہ دونوں خبریں ہو جائیں گی، اور آسان سا ترجمہ ہے اس کا۔ چلیے آئیے پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اگر کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجیے آپ۔ تو پوری آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، یہ کرو گے تو کیا ہوگا، وہ دے گا تمہیں دو حصے اپنی رحمت میں سے، اور بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور، تم چلو گے اس کے ساتھ، یہ پورے صراط پہ جو نور چاہیے ہوگا اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ بخش دے گا تمہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ جی آخری آیت ہے آیت نمبر 29۔ جناب یہ جو ہے اس میں لی تو ہمارا ہے لام کئی، اور یہ اللہ جو ہے ایکچولی ہے ان اور لا، یہ اللہ جو ہے یہ بیسیکلی اس طرح سے لی ان اور لا، جس میں لی جو ہے وہ لام کئی ہے، ان جو ہے یہ ہمارا وہی ناصب مضارع ہے کے معنوں میں، اور لا جو ہے یہاں نافیہ ہے۔ تو یہ یا لما آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوب ہو گیا ہے، مضارع منصوب ہے اسی لی ان کی وجہ سے، اور اہل الکتاب جو ہے وہ اس کا فاعل ہو جائے گا۔ بیرون جو ہے یہ بھی ایکچولی سمجھے کہ یہ ہے ان اور لا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر یہ جو ان ہے اس کو اگر آپ لیں گے نا ناصب مضارع، تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا بتائیے مجھے، اگر یہ ناصب مضارع والا ان ہوگا تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا، جی نون گرنا چاہیے تھا نون کو گرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نون نہیں گرا، یہاں پر یہ نون نہیں گرا، تو اس نون کے نہ گرنے کی وجہ سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو ان ہے یہ بیسیکلی انا کا مخفف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ انا کا مخفف ہے۔ اچھا آپ کہیں گے بھائی انا کا مخفف لانے کی کیا ضرورت پڑی تھی، خود انا کو لے آتے۔ انا جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، جو انا ہے نا وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور مشبہ بالفعل پر یہ پابندی ہے کہ وہ براہ راست فعل پر نہیں آ سکتے، یہ پابندی ہے نا کہ وہ براہ راست فعل پر نہیں آ سکتے، البتہ جب ہم اس کا مخفف بنا لیتے ہیں تو پھر اس پر یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس پر یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے، وہ فعل پر براہ راست بھی آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات پھر یہ کہ یہ پھر یہ جو انا کا مخفف ان ہوتا ہے نصب دینے والا کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل اصل میں اسم کو نصب دیتے ہیں، فعل پر ان کا کوئی اثر نہیں آتا، تو یہ جو یکدیرونا اپنی اصل شکل میں برقرار رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان ہے یہ انا کا مخفف ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے، اور یہ جو لا ہے یہ نافیہ ہے، یہ ہو گیا اللہ، وہ یکدیرون کو دیکھ لیں تو یکدیرون جو ہے وہ فعل اور فائل دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں، اور علی شیئن، علی ہمارا حرف جار ہے، جیسے شیئن جو ہے وہ مجرور ہو گیا، اور یہ ساتھ ہی موصوف بن رہا ہے، اور من فضل اللہ یہ اس کی سمجھے کہ صفت کے طور پر آ رہا ہے، یعنی اس من کو من بیانیہ لے کر اور شیئن کی وضاحت بھی مانی جا سکتی ہے۔ تو
یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو فیل کوئی مشکل نہیں آیا ہے، یقدرون کا لفظ ایک نیا آیا ہے، اس کو دیکھ لیں، کاف ڈال را اس کا مادہ ہے، کاف ضربہ سے آتا ہے، یہ قدرتن اس کا مصدر بنتا ہے۔ ایک معنی تو ہوتے ہیں اندازہ لگانا، اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں قدرت یا طاقت رکھنا۔ تو اس میں یہ مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے، یفعلون کے وزن پہ بن جاتا ہے یک بیرونا۔ ترجمہ کروں تو کیا ہو جائے گا، تاکہ نہ جانے اہل کتاب کہ وہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر اللہ کے فضل میں سے۔ اچھا یہ ایک ترجمہ ہے۔ اچھا بعض مفسرین نے یہ والا جو لا ہے، اس لا کو زائد مانا ہے، اس لا کو کیا مانا ہے، زائد، لا یہ زائد ہے، زائدہ ہے، تو اگر اس کو زائدہ مانا جائے تو پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا، پھر ترجمہ یہ ہو جائے گا تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر اللہ کے فضل میں سے۔ تو یہ فرق ہے جو واقع ہو جائے گا، اور اس سے بہرحال تفسیر پہ فرق پڑے گا۔ یعنی اگر یہ والا معنی لیں گے تو یہ اہل کتاب کے لیے ایک امید والی بات بنتی ہے، یہ اہل کتاب کے لیے ایک امید والی بات بنتی ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، بلکہ وہ ابھی بھی اللہ کی رحمت میں سے حصہ لے سکتے ہیں، اللہ کے فضل میں سے حصہ لے سکتے ہیں۔ جبکہ یہ والا ترجمہ جن علماء نے کیا ہے، جنہوں نے لا کو زائدہ مانا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے رحمت سے نوازے، یہ کوئی ان کی اتھارٹی یا ان کی مونوپلی نہیں ہے کہ بس انہی کو اللہ کا فضل ملے گا یا انبیاء اور رسول ہیں انہی کے اندر آئیں گے، بلکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا اختیار ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے یہ عطا کرتا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے تفسیر اپنی جگہ پہ وہ درست رہتی ہے، اور دونوں کا احتمال بہرحال موجود ہے۔ اچھا اگلا حصہ تو اب آسان سا ہے، واو یہ جناب علی عطف کا ہو گیا، نہ جو ہے یہ مشبہ بالفعل ہے، اور اس نے دیکھیں الفضلہ کو ہمارے وہ کر دیا ہے منصوب، اور یہ ہمارا اسم ہو جائے گا، اسم و انا کہہ دیں گے اس کو ہم، اور بید اللہ جو ہے یہ ہو جائے گی اس کی خبر، اور یوتی ہی من یشاء یہ لفظ پہلے بھی گزر چکے ہیں، جس میں یوتی جو ہے ہمارا فعل اور فاعل دونوں چیزیں ہیں، اور ہی جو ہے وہ مفعول اول ہے یہی یوتی کا، اور من یشاء یہ مفعول ثانی ہو جائے گا۔ اچھا یہ یوتی ہی من یشاء کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، میں بھی وہیں سے کاپی کر دوں گا، بہرحال یہاں پہ بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ بید اللہ جو ہے بی ہے، اور جس کی وجہ سے یدی جو ہے وہ مجرور ہو گیا اور یہ مضاف بن گیا، اور لفظ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا، اور یوتی ہی من یشاء والا میں اٹھاتا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ رہا یوتی ہی من یشاء، ٹھیک ہے یہ ہو گیا، اور آخر میں الفاظ ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، یہ بھی وہیں سے اٹھا لیتا ہوں، واللہ ذو الفضل العظیم یہ پہلے گزر چکا، اور میں نے یہیں پہ لا کے آپ کے لیے کاپی پیسٹ کر دیا۔ ہم اس آیت کا ترجمہ کریں اگر پورا تو کیا ہو جائے گا، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ وہ اختیار نہیں رکھتے اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے اسے
جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اور جو دوسرا ترجمہ اس کا بن رہا تھا، ہم نے بنایا تھا اوپر، اس کو ہم یہاں مرکزی ترجمہ میں نہیں لا رہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ چلیے جی، الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔